اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر آپ تمام ناظرین کو ہمارے یوٹیوب چینل تجوید لائٹ آن لائن قرآن اکیڈمی میں خوش آمدید۔ میں ہوں شہریار احمد اور آپ کے لیے میں لے کر آیا ہوں قاعدہ جمعیت تعلیم القرآن کا سبق۔ یہ جو قاعدہ ہم پڑھ رہے ہیں یہ قاعدہ بہت ہی آسان اور سلیس زبان میں ہے اور عربی زبان میں ہی ہے، لیکن ان کا طریقہ جو سمجھانے کا انداز ہے وہ بہت آسان ہے۔ ہم نے کل پڑھا تھا حمزہ ہا، عین ہا اور غین خا، جنہیں ہم حروف حلقی کہتے ہیں، جو حلق سے نکلنے والی آواز، جن کا مخرج حلق کا مخرج ہے، اور حمزہ ہا کا جو مخرج ہے وہ ہے حلق کے نیچے والا حصہ جسے ہم اقصائے حلق کہتے ہیں، اور عین ہا کا جو مخرج ہے وہ ہے وسط حلق جنہیں ہم درمیانی حلق کہتے ہیں، اور غین خا کا جو مخرج ہے وہ ہے اوپر کا، ٹاپ کا۔ تو غین خا کا جو مخرج ہے وہ ہے حلق کے اوپر کا حصہ۔ انہیں ہم، یہ 6 حروف ہیں، انہیں ہم حروف حلقی کہتے ہیں۔ اگلا جو ہمارا مخرج ہے وہ لسانی مخارج میں سے ہیں۔ لسان عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی اردو میں زبان اور انگلش میں ٹنگ ہے۔ زبان میں 10 مخارج پائے جاتے ہیں۔ زبان میں کتنے مخارج پائے جاتے ہیں؟ 10 مخارج پائے جاتے ہیں، جن سے 18 حروف ادا ہوتے ہیں۔ ایک بار پھر سے سماعت کیجئے۔ زبان میں 10 مخارج پائے جاتے ہیں جن سے 18 حروف ادا ہوتے ہیں۔ آج کا جو ہم نے مخرج پڑھنا ہے وہ ہے مخرج قاف اور مخرج کاف۔ یہ 2 مخرج کو ہم نے اچھی طریقے سے آج پڑھنا ہے، قاف کا مخرج اور کاف کا مخرج۔ اس سے پہلے ہم اپنے سبق کی طرف آئیں۔ جن لوگوں نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن پر پریس ضرور کیجئے اور آل پر کلک کیجئے گا، اور ثواب کی نیت سے ہماری ویڈیوز کو ضرور شیئر کیجئے، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی کر لیجئے گا، اور اگر کمنٹ سیکشن میں آپ نے ہم سے کچھ پوچھنا ہو تو آپ وہاں پر جا کر کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں ہم سے۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے مخرج قاف اور مخرج کاف۔ مخرج قاف کیا ہے اور مخرج کاف کیا ہے، آج ہم ان دونوں کو پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ بات جان لینی چاہیے کہ جو قاف اور کاف، ان میں فرق کیا ہے۔ ان میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ مخرج قاف جو ہے یہ موٹا پڑھا جاتا ہے، یعنی قاف، حرف قاف، قاف یہ موٹا پڑھا جاتا ہے، اور کاف یہ باریک پڑھا جاتا ہے۔ قاف موٹا پڑھا جاتا ہے، کاف باریک پڑھا جاتا ہے۔ اس کو ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں، قاف پر پڑھا جاتا ہے اور کاف باریک پڑھا جاتا ہے، یا ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں قاف مفخم ہے اور کاف مرقق ہے۔ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ قاف حروف مستعلیہ میں ہے اور کاف حروف مستفیلہ میں ہے۔ اب قاف کا مخرج کیا ہے؟ جو قاف کا مخرج ہے وہ ہے نرم تالو زبان کا جو اقصائے لسان ہے نا، یعنی زبان کی جڑ جسے ہم کہیں، یا زبان کا جو آخری والا حصہ ہے وہ، اور ہمارا جو نرم تالو ہے، میں آپ کو دکھاتا چلوں کہ اقصائے لسان کہاں پر ہے اور تالو ہمارا کہاں پر ہے۔ ہم نے ایک پکچر ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمارا لسان جسے ہم زبان کہتے ہیں، اور یہاں پر یہ ہے یوویولا پلیٹ، یوویولا پلیٹ جسے ہم لحات کہتے ہیں۔ اب آپ آئیے، ایک ہے ہارڈ پلیٹ اور ایک ہے سافٹ پلیٹ۔
ہارڈ پلیٹ سے کیا ادا ہوگا اور سافٹ پلیٹ سے کیا ادا ہوگا، اسی کو ہم نے سمجھنا ہے۔ جب ہماری زبان کا یہ جو لاسٹ والا حصہ ہے نا، یہ جب سافٹ پلیٹ کو ٹچ کرے گا، جسے ہم، یا آپ اس کو لے لیجئے تالو کو، ٹھیک ہے، تالو کو جب ٹچ کرے گا، یعنی چھوٹی زبان کو جب وہ ٹچ کرے گا، تو وہاں سے قوف، 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 پڑھیے ذرا، قوف، قوف زبر قو، قوف زیر قی، قوف پیش قو، قا قی قو، ٹھیک؟ یا جیسے القارعۃ ما القارعہ، القارعۃ ما القارعہ، وما ادراک ما القارعہ، وما ادراک، کا کی کاف باریک ہے، وما ادراک ما القارعہ، اور قارعہ کی قاف موٹی ہے۔ تو یہ ہے لسان اور اقصی لسان، اور اقصی لسان جب ٹچ کرے گا تالو کو، نرم تالو کو، تو وہاں سے ہم پڑھیں گے قوف، حمزہ قوف زبر اق، حمزہ قوف زیر اق، حمزہ قوف پیش اق، یا قوف کھڑا زبر قو، قوف کھڑی زیر قی، قوف الٹا پیش قو، یہ ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو اس نقشے سے تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اسکرین پر آپ کے سامنے ایک ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے لحاظ یو ویولا کی، ٹھیک ہے، یعنی لحاظ یو ویولا کے قریب زبان کا آخری حصہ جب اوپر کے نرم تالو یعنی سافٹ پلیٹ سے لگے تو اس سے قوف ادا ہوتا ہے۔ آپ اس کو انگلش میں دیکھیے، ڈیپسٹ پارٹ آف دا ٹنگ ٹچ دا سافٹ پلیٹ، یعنی کہ زبان کا جو آخری والا حصہ ہے جب وہ سافٹ پلیٹ کو ٹچ کرتا ہے تو وہاں سے قوف کا مخرج ادا ہوتا ہے، اور اس کی آپ جب تک پریکٹس نہیں کریں گے نا، یہ ادا نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے مخرج کاف، کاف کا جو مخرج ہے وہ اسی کے ساتھ تھوڑا سا ہٹ کر ہے، قوف کے مخرج سے تھوڑا سا منہ کی طرف ہٹ کر وہاں سے کاف ادا ہوتا ہے، ٹھیک۔ ڈیپسٹ ٹنگ یعنی کلوزر ٹو ماؤتھ ٹچ دا سافٹ پلیٹ، جب ہمارا جو تھوڑا سا ہٹ کر یعنی کہ جو منہ کے بالکل قریب ترین حصہ ہوگا، جب وہ ٹچ کرے گا نا یہ ہارڈ پلیٹ سے، یہاں پہ سافٹ پلیٹ لکھا ہوا ہے جبکہ وہ ہارڈ پلیٹ سے تھوڑا سا ٹچ کرے گا، کاف، کاف، وہاں سے جا کر آپ کا کاف ادا ہوگا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ پھر آپ یہاں پر نظر دے دیجئے کہ قوف اور کاف، ٹھیک، ہم دوبارہ اپنے قاعدے کی طرف آ چکے ہیں۔ قوف زبان کی جڑ سے ادا ہوتا ہے، زبان کی جڑ اور اوپر کا نرم تالو، قوف زبان کی جڑ اور اوپر کا نرم تالو جب یہ آپس میں ملیں گے تو وہاں سے قوف کا مخرج ادا ہوگا۔ اور اسی طریقے سے کاف کا جو ہمارا مخرج ہے، کاف کا مخرج جب ہمارے سافٹ پلیٹ سے تھوڑا سا آگے ہارڈ پلیٹ ٹچ کرے گا، وہاں سے کاف کا مخرج ادا ہوگا۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کو یہ سبق بھی سمجھ میں آیا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کے سامنے پھر ایک بار حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔